بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وفي رواية وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا أو كذب بآياته إنه لا يفلح الظالمون اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وارزقنا علما رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي برادران اسلام، واجب الاحترام بزرگوں، دوستوں، عزیز ساتھیوں، لائق احترام ماؤں اور بہنوں، سورہ انعام کی تقریباً 20 آیات ہم نے گزشتہ دروس میں پڑھی ہیں۔ 21 سے لے کر 33 تک کی آیات آج آپ کے سامنے پیش خدمت ہیں۔ مضمون جیسا کہ میں نے بتایا تھا، شرک کے رد کے سلسلے میں بڑے ہی مبرہن اور واضح انداز میں سورہ انعام کے ابتدائی رکوع میں اللہ تبارک و تعالی نے کلام کیا ہے، اور ان کے جتنے اعتراضات ہو سکتے تھے مشرکین کے، ان تمام اعتراضات کا کہیں اعتراض نقل کر کے جواب دیا ہے، کہیں بغیر اعتراض نقل کیے جواب دے دیا ہے۔ یہ رہتی دنیا تک کے لیے جتنے بھی بگڑے ہوئے لوگ ہیں، یا جتنے بھی بگاڑنے والے لوگ ہیں، یا جتنے بھی اللہ تبارک و تعالی کے ساتھ شرک کرنے کو جائز یا ہم اپنی زبان میں کہنے لوپ ہولز ڈھونڈ لیتے ہیں، ان تمام لوپ ہولز کا اللہ تبارک و تعالی نے تشفی بخش ایسا جواب دیا ہے، پھر ان کے لیے سوائے توحید کے قبول کرنے یا رد کرنے کے علاوہ کوئی چیز باقی نہیں رہتی۔ تو اوپر جو تفصیلی سوالات کے جوابات اللہ تبارک و تعالی نے دیے تھے، اس میں سب سے اہم مسئلہ ایک یہ تھا کہ نبی بشر کیوں ہوتا ہے۔ میں نے اس پر تفصیلی گفتگو گزشتہ کے محفل میں کی تھی کہ ہر رسول جو بھی آیا وہ بشر ہی تھا، اور بشر اگر نہیں مانتے ہو پھر تو تمہیں کیا ہے، کھل کر کفر کا اختیار ہے، یا نہیں تو اللہ تبارک و تعالی سے بغاوت کا۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا کہ ہم نے جتنے بھی رسول بھیجے وہ سب کے سب بشر انسان تھے، اگر ملک بھیجنا ہی تھا تو ہم کیا ہے، اس کو بھی بشر بنا کر ہی بھیجتے۔ وَلَوْ جَعَلْنَاهُ، اگر ہم بناتے فرشتے کو بھی ملکل لَجَعَلْنَاهُ رَجُلًا، اسے بھی دنیا کے اندر تمہارے درمیان بھیجتے تو آدمی بنا کے بھیجتے۔ وَلَلَبَسْنَا عَلَيْهِمْ مَا يَلْبِسُونَ، اسی شک میں پھر تم پڑ جاتے جس شک میں اب پڑے ہوئے ہو۔ تو یہ کوئی دعوت کو ٹھکرانے کی دلیل نہیں کہ انسان دعوت لے کے آیا، نبی بن کے آیا تو ہم نہیں مانیں گے۔ آج ہمارا دوسرا مغالطہ وہی ہے کہ مسلمان یہ کہنے لگے کہ اللہ کے رسول پھر نور نہیں تو ہم بھی نہیں مانیں گے۔ مسئلہ وہ لوگ بھی وہی کہتے تھے، دوسرے انداز میں کہتے تھے، ہم بھی تلے ہوئے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو فرشتہ ثابت کر دیں، تب تک ہم نہیں مانیں گے، ہمارے رسول کیسے ہو سکتے ہیں۔ تو اس کا مفصل جواب پچھلی آیتوں میں تفصیل کے ساتھ آ گیا ہے۔ اب جو ابتدا خطبے کی ہو رہی ہے، تقریباً یہ کیا ہے، مضمون کے لحاظ سے بھی ایک نیا مضمون ہے اور رکوع کے لحاظ سے بھی ایک نیا رکوع ہے۔
لیکن بات وہی تسلسل کی ہے جو گزشتہ مضمون میں ادا کی گئی، شرک کا ابطال، شرک کا باطل ہونا اور توحید خالص پر محکم دلائل۔ فرمایا ومن اظلم ممن افترى على الله كذبا او كذب بآياته انه لا يفلح الظالمون، اس سے بڑھ کر ظالم کون ہوگا؟ دیکھیے ظلم کرنا، زیادتی کرنا، اور الظلم سب سے بڑی زیادتی کرنے والا یا ظلم کرنے والا، جیسا کہ کبیر بڑا، اکبر سب سے بڑا، اللہ اکبر، اللہ کبیر نہیں ہے، اسی طرح ظلم سے یہ صیغہ استعمال کرنا ہے سپرلیٹو ڈگری کا۔ فرمایا ومن اظلم ممن افترى على الله كذبا او كذب بآياته، اس سے بڑھ کر ظالم اور کون ہو سکتا ہے جو اللہ تبارک و تعالی پر جھوٹ اور افطرا باندھے۔ افطرا کا مطلب بھی جھوٹ ہے، کذب کا مطلب بھی جھوٹ ہے، لیکن دونوں میں فرق یہ ہے کہ افطرا کیا ہے؟ اللہ تبارک و تعالی کے بارے میں شدمت کے ساتھ وہ بات کہنا جو اللہ نے اتاری ہی نہیں ہے۔ کذب اور کذبہ یہ ہر ایک دوسرے کی جھوٹ کے لیے استعمال ہوتا ہے، لیکن اللہ پر جھوٹ بولنے کے لیے اللہ تبارک و تعالی زیادہ تر قرآن میں افطرا کا لفظ استعمال کرتا ہے۔ تو فرمایا کہ ومن اظلم، سب سے بڑھ کر ظالم کون ہے کا مطلب کیا ہے؟ وہی سب سے بڑھ کر ظالم ہے کون؟ جو اللہ تبارک و تعالی پر جھوٹ باندھے اور افطرا باندھے۔ کیا اللہ کے ساتھ کوئی شریک ہے، پیے ہے، فلاں ہے، اللہ نے ان کو اختیار دیا ہے؟ ہمارا بھی ایک بہت لمبا عقیدہ ہے، پوری دنیا کو بنانے والے اور سنبھالنے والے 7 ابدال کہتے، اس کے نیچے ہی کہتے 40 قطب کہتے، وہ قطب کے نیچے اور ایک جنے ہی کہتے، انہوں کیا کرتے کہتے؟ ولی کہتے، انہوں مرتے ہی انہوں قطب بولتے کہتے کسے؟ ابدال کو۔ ابدال کیا کرتے کہتے؟ فوراً ان کا کیا ریپرزنٹیٹیو ایک دوسرے کو بناتے کہتے، رات بن جاتا کہتے انہیں ولی۔ یہ سسٹم آج تک ہمارے صوفیہ کے اندر موجود ہے، اسی سے یہ نام ہے ابدال، قطب، ولی۔ آپ نے بہت سنا ہوگا یہ ابدال، قطب وغیرہ۔ یہ ابدال قطب ان لوگوں کی اصطلاح قرآن اور حدیث میں کہیں استعمال نہیں ہوئی ہے، ایک ضعیف حدیث میں استعمال ہوا ہے ابدال کا لفظ، لیکن اعتقادی طور پر یہ جھوٹ ایسا منسوب کیے ہیں کہ عوام میں اچھی طرح رائج ہے کہ اس دنیا کو سنبھالنے والے گویا کہ اللہ تبارک و تعالی بھی محتاج ہے، اور اسی طرح اس نے بھی اپنے وزیر مشیر بنا کے رکھے ہیں کہ وہ لوگ ہیں اصل میں سنبھالنے والے۔ بچہ کن سے ملے گا؟ وہاں جا کے، وہ درگاہ میں کیا ہے؟ فیمس ہے بچہ دینے کے لیے۔ اور یہ اماں کی بیماری کہاں جائے گی؟ وہ بڑا درخت ہے وہاں فیمس ہے، وہاں جا کے کیا ہے؟ تم توڑ کرو تو وہاں شفا ہو جائے گی۔ یہ تقسیم بندی جو کر کے رکھے ہیں، یہی معاملہ مشرکین کی طرف سے بھی تھا۔ تو اسی کو اللہ تبارک و تعالی ظلم اور سب سے بڑا اظلم کہتا ہے، ممن افترى علی اللہ کذبا او کذب بآیاتہ، یا اللہ پر جھوٹ باندھے یا اللہ کی آیتوں پر جھوٹ باندھے اور اللہ تبارک و تعالی کی آیتوں کی تکذیب کرے۔ کیونکہ اللہ کی نسبت سے کوئی بات کہنے کا کسی کو اختیار نہیں ہے۔ کیوں نہیں ہے؟ وہ دیکھنے کی ہستی نہیں ہے، تم نے دیکھا نہیں ہے اس کو، وہ غیب کی ہستی ہے۔ یؤمنون بالغیب، نمبر 1 کنڈیشن ایمان کے لیے غیب ہے۔ غیب نہیں ہے تو پھر ایمان نہیں ہے تمہارا، مانو اس ہستی کو جو غیب میں ہے۔ اب جن کو دیکھا نہیں ہے تم یہ کیسے لگا سکتے ہو؟ اور دوسری بات، کوئی سورس نہیں ہے کہ رب العالمین کا کلام تمہارے ساتھ ہو جائے۔ ما کان لبشر، اللہ تبارک و تعالی نے کسی بشر پر کبھی کلام دیا، ان یکلمہ اللہ الا وحیا او من وراء حجاب او یرسل رسولا۔ 3 کنڈیشن کے ساتھ اللہ بات کرتا ہے، بغیر براہ راست کسی سے بات نہیں کرتا۔ تو کہا کہ ایک تو ہم وحی کے ذریعے بات کرتے ہیں، ڈائریکٹ بھی ہم دل پہ وحی کر سکتے ہیں جو نبی کو آ سکتے ہیں، الا وحیا، یا او من وراء حجاب، پردے کے پیچھے سے بات کرتے ہیں، جیسا کہ معراج میں ہوئی تھی، ڈائریکٹ اللہ کی آواز، صرف پردہ تھا۔ او یرسل رسولا، یا جبرائیل کو بھیج کے بات کرتے۔ ڈائریکٹ ہم کسی سے، بندے سے کلام نہیں کرتے، ہمارا اصول نہیں ہے، نہیں کر سکتا نہیں۔ اللہ نے اپنے لیے اصول رکھا ہے، عام انسانوں سے کسی سے کلام نہیں کرتا اللہ تبارک و تعالی۔
تو جب اللہ تبارک و تعالی کوئی کلام کسی سے نہیں کرتا تو ایک ہی سورس بنا، نبی کے ذریعے جو معلوم ہوا وہ کہہ سکتے ہو، اس کے علاوہ کوئی ایک لفظ بھی اپنی طرف سے بڑھایا تو دنیا کا سب سے بڑا ظالم ترین انسان وہی ہے جو یہاں مضمون ادا ہو رہا ہے۔ آج جبہ قبہ پہن کے جو منہ میں آیا بکتے چلے جاتے ہیں بیوقوف، جن کو اللہ تبارک و تعالی کی وحدانیت کا پتہ ہے، نہ قدرت کا پتہ ہے، نہ جباریت و قہاریت کا پتہ ہے۔ ایسے لوگوں کو اللہ تبارک و تعالی نے تنبیہ کی کہ یہ ظالم ہی نہیں ہے، سب سے بڑے ظالم ہیں۔ ان الشرک لظلم عظیم، شرک سب سے بڑا ظلم ہے، لیکن اس بات کو فرمایا کہ یہ اظلم ہے، اس کے اندر شرک بھی آ جاتا ہے، تہمت بھی آ جاتی ہے۔ ایک تو کرتے ہو شرک، دوسرا اللہ پر تم تہمت بھی لگاتے ہو، اللہ پر تم جھوٹ بھی باندھتے ہو، اللہ پر تم افترا بھی کرتے ہو۔ تو اسی لیے فرمایا کہ یہ جو ظلم ہے یہ دگنا، ایک شرک کے ساتھ ایک جھوٹ کے ساتھ بڑا ظلم ہو جاتا ہے۔ تو عوام اگر ہمارے جو بھی شرکیہ افعال یا شرک کی طرف بلانے والے جتنے جبے قبے والے ہیں، ان تمام کے لحاظ سے عوام کا گناہ چھوٹا ہے بنسبت ان بدبختوں کا جو اس پہ مولڈ کرتے ہیں، کیونکہ ان کو پتا ہوتا ہے جھوٹ ہے، وہ عوام کو پتا نہیں ہوتا، تو ان کا گناہ چھوٹا ہے، یہ شرک کرتے ہیں لیکن یہ شرک کے ساتھ جھوٹ بولتے ہیں۔ تو فرمایا وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرَى عَلَى اللَّهِ كَذِبًا أَوْ كَذَّبَ بِآيَاتِهِ إِنَّهُ لَا يُفْلِحُ الظَّالِمُونَ۔ حقیقت میں ظالم کبھی فلاح نہیں پایا کرتے۔ اس میں بڑا لطیف اشارہ ہے ہر ظلم کی طرف، خواہ وہ ادنا ہو کہ اعلیٰ۔ ظلم ایک ایسی چیز ہے جو خواہ وہ دنیاوی ہو یا اخروی، کہیں کا بھی معاملہ ہو، نہ دنیا میں کامیاب ہوتا ہے نہ آخرت میں کامیاب ہوتا ہے۔ یہاں پر ظالم بندے کتنا بھی جابر ہوں، لیکن مرتا ہے تو کوئی افسوس نہیں کرتا، فلاں روڈی مر گیا بھائی میں روتا ہوں نہیں بولتا، اللہ کرے مر کو گیا بھائی اس کے ظلم سے تنگ تھی پوری دنیا بولتا۔ دنیا میں بھی فلاح نہیں ہوتی اس کی، کوئی نیک نامی نہیں ہوتی، کتنا بڑا کیا اس سے لوگ ہدرتے ہوں، ڈرتے ہوں، کانپتے ہوں۔ ظلم سے اگر اس نے لیا ہے وہ پوزیشن تو دل سے کوئی اس کے لیے دعا نہیں نکالتا، اور یہی چیز وہاں بھی ہے۔ الظلم ظلمات یوم القیامہ، ظلم کرنا قیامت کے دن تاریکی کا موجب ہوگا، وہاں پر جو معاملہ ہوگا گھپ اندھیرے کے ساتھ ظالم کو اٹھایا جائے گا، ہمیشہ اندھیرے کے ساتھ ہوگا وہ۔ تو انہ لا یفلح الظالمون، ظالم لوگ خواہ وہ آپس کا ظلم ہی کیوں نہ ہو یا اللہ کے ساتھ ظلم ہی کیوں نہ ہو۔ اللہ کے ساتھ ظلم شرک ہے، یہ بات اچھی طرح یاد رکھ لیجیے۔ ظلم تین قسم کا ظلم ہے۔ ایک ظلم ہے سب سے بڑا جو اللہ معاف نہیں کرتا، وہ اللہ کے ساتھ ظلم ہے، شرک۔ دوسرا ظلم عام معنی کا ہم جو استعمال کرتے ہیں ظلم، ایک دوسرے پر زبردستی کرنا، ظلم کرنا، زیادتی کرنا، یہ ظلم ہے۔ تیسرے نمبر کا ظلم گناہ کرنا، گناہ کرنا اپنے آپ پہ ظلم ہے، اس باڈی اس مشین پہ ظلم ہے۔ اللہ نے یہ باڈی یہ مشین عطائی دیا تھا، اس کی عطا ہے، اس کی دین ہے، اسے سنبھال کے رکھنے کی ذمہ داری تمہاری ہے۔ تم ایسے کام کرتے رہے یہ جہنم کا مستحق بن گیا تو اس جسم پہ تم نے ظلم کیا۔ اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ وما ظلمناہم ولکن کانوا انفسہم یظلمون، ہم نے جہنم میں ڈال کے یا سزا دے کے ظلم نہیں کیا ان پر، یہ بدبخت لوگ خود اپنے آپ پہ ظلم کیے گناہوں کی وجہ سے۔ تو ہر گناہ کرنا ظلم ہے اپنے آپ پہ، تو انسان تو یہ ظلم سے بچ ہی جاتا ہے، لوگ ظالم کہیں گے ایک دوسرے پہ ظلم کرنے سے، لیکن رات کے اندھیرے میں گناہ کرنے سے نہیں بچتا، اور یہ اپنے آپ پہ ظلم ہوتا ہے، اس کو خبر بھی نہیں ہوتی کہ وہ اپنے آپ پہ ظلم کر رہا ہے۔ یہ بڑی بد نصیبی ہے نا جی، لوگوں سے ظلم نہ کرے، لوگوں سے اخلاق سے پیش آئے، لوگوں کے لیے ہاتھ نہ اٹھائے، لوگوں کے لیے بڑا اچھا نام کما لے، لیکن گناہ کر کر کے اپنے آپ پہ ہی ظلم کرتا رہے، تو دوسروں کو تو ظلم سے بچایا، اپنے ہاتھ کو بچایا، لیکن خود پہ ظلم کرتے کرتے جہنم میں پہنچ گیا۔ یہ کون سی اچھی بات ہے؟ تو گناہ نہ کرو، گناہ تمہارے اوپر ظلم ہے۔ یہ تین قسم کے ظلم ہے جو شریعت میں استعمال ہوئے، تو ایسے سب ظالم فلاح نہیں ہوتے، خواہ وہ یہ ظالم ہو یا اللہ کا ظالم ہو یا دنیا کا ظالم ہو یا خود پہ ظلم کرنے والا ہو، نہ یہاں فلاح نہ وہاں فلاح۔ انہ لا یفلح الظالمون۔
وَيَوْمَ نَحْشُرُهُمْ جَمِيعًا ثُمَّ نَقُولُ لِلَّذِينَ أَشْرَكُوا أَيْنَ شُرَكَاؤُكُمُ الَّذِينَ كُنْتُمْ تَزْعُمُونَ ثُمَّ لَمْ تَكُنْ فِتْنَتُهُمْ إِلَّا أَنْ قَالُوا وَاللَّهِ رَبِّنَا مَا كُنَّا مُشْرِكِينَ انظر كيف كذبوا على انفسهم وضل عنهم ما كانوا يفترون. یہ 3 آیتیں دراصل ایسی ہیں شرک کا جتنا بڑا بھی آپ روب داب رکھیں ان سب کی قلی کھول دیتی ہے، ان سب کا پول کھول دیا ہے اللہ تبارک و تعالی. کوئی بھی ہو، کہا کہ ہم جمع کریں گے، نحشرهم جميعا، سب کو ہم جمع کریں گے. ثم نقول، پھر کہیں گے للذین اشرکوا این شرکاؤکم الذین، جن نے بھی مسلم، ملحد، مشرک، نصارہ، یہودی کوئی بھی ہو، اگر اس نے اللہ کو چھوڑ کے کسی کو پکارا ہے، این شرکا، اللہ پوچھے گا بھائی کہاں بھائی جن کو تم پکارتے تھے، کہاں ہے وہ؟ لاؤ، ملا کے سامنے کھڑا ہو، عبد القادر جیلانی ذرا آئے میرے پاس، کیا اختیار میں نے دیا تھا پوچھتا ہوں میں ہی. اب وہ تھرانے والی کیفیت، نیچے پیتل کی زمین، مٹی کی نہیں ہوگی، پیتل کی زمین نیچے، اور اوپر تپتا ہوا آسمان ایک جان کے برابر سورج، اور اس کے بعد بدن پہ ایک تار کا بھی کپڑا نہیں ہے، ننگا غیر مختون، جس طرح ماں کے پیٹ سے نکلتا ہے اسی طرح نکل کے کھڑا ہو رہا ہے بغیر چپل کے. اوپر سے آگ برساتا سورج، پھر نیچے سے تمہارے لیے تپتا ہوا تانبا، اور اوپر سے کیا ہے تمہارے گناہوں کا بوجھ. ان گناہوں کے بوجھ کی وجہ سے تم اپنے ہی پسینے میں گھٹنے تک، کمر تک، کھندے تک تیر رہے ہو. ایسے حالت میں رب العالمین کا جلوہ ہو، اور 8 فرشتے رب العالمین کے عرش کو اٹھائے ہوئے موجود ہوں، اور اس وقت اللہ کی ندا گونج رہی ہو، این شرکائی. اب تصور کر کے دیکھو، بڑے بڑے نبی بھی گھٹنے ٹیک دیں گے، یا رب آج ہمیں جواب دینے کے لیے نہ بلانا، ہماری سکت نہیں ہے، کھڑ نہ سکے. ایسے وقت میں اللہ پکار کے کہے مشرکوں سے کہ ہاں بھائی جن کو تم بلاتے تھے بڑے پیار سے، جو پیار اللہ سے کرنا ہے ان سے کرتے تھے، جو خوف اللہ سے کرنا ہے ان سے کرتے تھے. اللہ سے ڈر کے کبھی بدبخت نماز کو نہیں آیا، لیکن ولی سے ڈر کے جا کے عرس مناتا ہے، بدبخت ہی نہیں ہے. فاتحہ نہیں کریں لجت ہو جائے گی. اللہ سے کبھی ڈر کے اس نے 2 رکعت نفل نماز نہیں پڑھے پوری زندگی میں، کبھی ایک سجدہ نہیں کیا اللہ رب العالمین کے لیے ڈر کے، ہاں عادتاً کر لیا یہ اور بات ہے. کبھی خوف خدا اتنا غالب ہوا کہ ایک آنسو نہیں نکلے، ایک قطرہ نہیں نکلا. یہی بدبخت کہتا ہے فلاں نہیں کرو تو لجت ہو جائیں گی بھائی، انہوں ہم نہ ماری دلیں گے، ہم نہ پیر صاحب کی بات نہیں مانے تو انہوں سب بھی دیکھتے انہوں. یہ عقیدہ رکھنے والا کل اللہ کہے گا این شرکائی، بتاؤ جی کہاں ہیں تمہارے جن کو تم پکارتے تھے. اسی لیے اللہ نے بڑا ہی فٹ لگایا ہے جو ساتھ میں لگایا، این شرکائی الذین کنتم تزعمون. وہ تھے تو اصل کیا ہے میرے شرکا نہیں تھے، تم بدبختوں نے اپنے زعم باطل میں یہ اختیار کر لیا تھا کہ وہ شریک ہے اللہ کی. تمہارا اپنا عقیدہ تھا نا، تمہارا زعم تھا نا، تمہارا اپنا اختیار تھا نا، تم نے خود بنا لیا تھا نا، رب العالمین تو نہیں بنایا. اب تمہارے زعم کے مطابق، تمہارے عقل کے مطابق تم نے اختیار جو کیا دنیا میں، بلاؤ ان کو، کھڑا ہو. میں پوچھتا ہوں کیا میں نے انہیں سیکریٹری بنایا تھا یا نہیں بنایا تھا؟ میں نے کچھ پاور بھی انہیں دیا تھا یا نہیں دیا تھا؟ اب تھرا کے رہ جائے گا نا انسان. رب العالمین کا اس وقت کا جو اللہ رب العالمین کا خوف ہے، جباریت ہے، قہاریت ہے، ایک طرف رحمان الرحیم ہے، لیکن سب سے بڑھ کر قہاریت و جباریت کا اظہار جو ہوگا وہ میدان حشر میں ہوگا. اسی لیے ہر نبی کہے گا آج میں کھڑا بھی نہیں ہو سکتا رب العالمین کے سامنے. بات کرنا بہت دور کی بات، میں تو کھڑا نہیں ہو سکتا، کیونکہ اس سے پہلے نہ کبھی اللہ اتنے غصے میں ہوا نہ ہوگا. یہ ڈیکلیریشن بخاری کی حدیث میں صاف موجود ہے. آج اللہ رب العالمین بہت غصے میں ہے، اس سے پہلے کبھی اتنا غصہ نہیں ہوا، نہ اس کے بعد کبھی ہوگا.
لہٰذا میں کھڑا نہیں ہو سکتا. روح کنارہ لے لیں گے, نوح بولیں گے میں کھڑا نہیں ہو سکتا. ابراہیم کنارہ لے لیں گے, کہیں گے میں نہیں کھڑا ہو سکتا, آج میں بچ جاؤں تو بہت بڑی بات ہے. موسیٰ کنارہ لے لیں گے, کہیں گے کہ میں کھڑا نہیں ہو سکتا, میں تو یہ چاہتا ہوں میں بچ جاؤں تو بس کافی ہے. ایسے وقت میں رب العالمین کہ این شرکائکم الذین کنتم تزعمون, تھرا کے جواب دے گا یہاں شرک کرنے والا, خواہ مسلم ہو کے ملحد, اس میں کوئی تفریق نہیں ہے. ولی کو پکارنے والا, بت کو پکارنے والا, وہ تم نے تفریق کر دی, سب ایک ہی ہے, اللہ کو چھوڑ کے جس نے ہی پکارا, خواہ کوئی نبی کیوں نہ ہو. ولی تو ولی, 1000 ولیوں کو ملائیں تو ایک صحابی کے بال کے برابر بھی نہیں ہو سکتے. نبی تو بہت اونچا ہے, پورے صحابہ کو ملا لیں تو ایک ابو بکر کے بال کے برابر نہیں ہو سکتے. کروڑوں ابو بکر کو ملا لیں تو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک بال کے برابر نہیں ہو سکتے. یہ تو اللہ نے انہیں اتنا زیادہ پوزیشن دیا, فضیلت دی ہے, ان کا یہ حال ہے تو ہم شما کیا اعتبار. تو وہ تھرا کے جواب دیں گے. اب یہ سب سن لیجئے, یہ ہونا ہے, یہ ہوا ہے نہیں, یہ ہونا ہے, باقی ہے. تو جن کو اللہ نے فطرت سعید سے نوازا, جو آج بیٹھے ہوئے بھی چھوڑ دیے, بچ گئے, اس سے بڑی کامیابی کوئی نہیں. کوئی جرگہ جانے والا تھا, آج توبہ کر لی, اس سے بڑا کامیاب کوئی نہیں. لیکن کل ہو جائے تو پھر بچ کے جانے والا وہاں رحمان الرحیم آپ کو نہیں بخشے گا. تو وہاں کا جواب سن لیجئے, اس وقت کے مشرکین کا جواب, لم تکن فتنتہم الا ان قالوا, کوئی بات, کوئی فتنہ وہ کھڑا نہ کر. اب دیکھیے لفظ فتنہ استعمال کیا اللہ نے, وہاں کے لفظ. اب اس میں کیا پوائنٹ ہے ہم آگے دیکھیں گے. فرمایا کہ وہ پورے مشرکین جنہوں نے اللہ کو چھوڑ کے پکارا, وہاں جواب دیں گے کہ لم تکن فتنتہم الا ان قالوا, یہ بدبخت اس کے علاوہ کوئی یہ فتنہ نہیں کھڑا کریں گے, کہیں گے کہ اے اللہ ما کننا مشرکین, ہمیں تو شرک کرنے والے نہیں تھے نا. وہاں شرک کی نفی کر دیں گے صاف اللہ رب العالمین کے. ہمیں کب پکارے عبدالقادر جیلانی, ہمیں کب گئے کالے شاہ ولی کے پاس, ہمیں تو شرک کرے ہی نہیں, صاف انکار کرتے, ما کننا مشرکین. اب اللہ کا اسٹیٹمنٹ دیکھو اوپر سے, انظر کیف کذبوا علی انفسہم وضل عنہم ما کانوا یفترون. دیکھو اللہ کے رسول ان بدبختوں کو, انظر کیف کذبوا علی انفسہم, اپنے ہی اوپر کس طرح بوجھ ڈال لے رہے ہیں جھوٹ کا. پوری زندگی اللہ کو چھوڑ کے پکارتا رہا بدبخت, اب رب العالمین کے دربار میں جھوٹ کا اظہار کر کے اور زیادہ بوجھ جا رہا. ماننے کے بجائے کہہ رہا ہے کہ ہم نے کب کیا. کیف کذبوا علی انفسہم وضل عنہم ما کانوا یفترون. جتنے بناوٹی خدا یہ بنایا کرتے تھے اس دن سب گم ہو جائیں گے. ضل عن, ضل عن کہتے ہیں گم ہو جانے کو, اسی سے گمراہ بھی ہے. یفترون بنا لینا, کذب کو بنا لینا, جھوٹ کو بنا لینا. کہا کہ جتنے جھوٹے خدا یہ دنیا میں بنا لیا کرتے تھے وہ سب کے سب غائب ہو جائیں گے. تو ایک مطلب کیا ہوا, انہوں نے پکارا, کل نفی کر دیں گے. اگر وہاں ولو بالفرض اور رہیں گے بھی, جن جن کو یہ پکارا ہے بڑے بڑے ولی, وہ بھی آگے بڑھ کے کیا نہیں کہیں گے, یہی ہٹو جی اللہ پوچھتا ہے, میں بولتا ہوں مجھے پکار لے گا تو لگا مجھے اتنا پاور ہے, سامنے آئیں گے. اللہ کا فضل, اللہ مجھے نہیں دیکھا تو بس بول کے چھپ جائیں گے. یہ مصیبت کہاں گرے, میں تو پوری توحید بول لے گا تھا جب تک رہا. میرے جانے کے بعد یہ لوگ میرے اوپر تہمتاں رکھو, آج اللہ کے سامنے کھڑا کرتے ہیں. اس کے سے کیا کریں گے, پہلے کھسک جائیں گے. وَضَلَّ عَنْهُمْ, غائب ہو جائیں گے سب کے سب. ہاں جیسا تمہیں کہیں کرے تو کام, تمہیں کیا ہی نارمل پوسٹ پہ ہی آفیسر نہیں, کیا تبھی الزام ڈال ڈالا تمہارے اوپر, تمہیں بولے بول کو. اب مینیجر بلا کو پوچھتا ہے تمہیں بولے کیا, تمہیں کیا کریں گے اس ٹائم پہ. یہ کیا مصیبت ہے, میں بولا بھی نہیں کچھ بھی نہیں, انہیں جا کو بول لے کو, میرے اوپر الزام ڈال کو. مینیجر تک بات پہنچ گئی, اب میرے لالے پڑ گئے, میری جاب کا مسئلہ ہے. اللہ انہیں نہیں پوچھا تو بس میں نکلا تو بس یہاں سے بول کو رہیں گے. یہ معاملہ ان اولیاء کا وہاں ہوں گا. میں تو بولا نہیں کون سی زندگی میں بھی, کبھی یہ خواہش کرایا نہیں.
میں تو جب تک رہا توحید آج بھی موجود ہے ان کی دونوں کتابیں، غنیۃ الطالبین بھی، فتوح الغیب. عبد القادر جیلانی رحمہ اللہ، اور تھے بھی کیا تھے وہ؟ حنبلی تھے، ہمارے اوپر ہاتھ باندھنے والے، انگلی ہلانے والے، ہاں ہمارے امام تھے وہ. پوری زندگی اپنے آپ کو حنبلی کہتے رہے اور امامنا امامنا لکھتے رہے امام ابن حنبل کو. اور اتنے سخت تھے عقائد میں، کفریہ جملے کو اگر کوئی اظہار کر دیا تو کافر کہتے تھے سامنے ہی. وسیلہ وغیرہ کا کوئی اعتقاد رکھتا ہے تو بھی کافر ہے عبد القادر جیلانی کے نظر میں. انہوں نے جتنے لٹریچر آج موجود ہے ان کا، خطبات کا، ان سب میں اپنے بیٹے کو خطاب کر کے یہی لکھا ہے کہ بیٹے سب سے پہلے توحید سیکھ، اللہ ایک کو پکار، خواہ تجھے جلا دیا جائے، پھینک دیا جائے، کاٹ دیا جائے، دیکھے توحید کو نہ چھوڑنا. اور اللہ کے فضل و کرم سے 90 سال اللہ نے زندگی دی، اور تدریس کی عمر تقریباً 50 سال سے اوپر رہی ان کی. جو خطبہ دیا صرف بیٹھ کے جس مسجد میں انہوں نے 40-50 سال دیا ہے لگاتار، جس میں کروڑ لوگ مسلمان بھی ہوئے اور اپنے کردار اور عقیدے کو بھی سدھارے. لیکن بدبختی یہ ہوئی کہ بدبختوں نے، بلکہ منافقین نے کہہ لیجئے، یہودیوں کی سازشوں کے شکار ہوئے کہ یہ وفات کے بعد انہی کی قبر کو دراصل ان لوگوں نے مجاوری کا ذریعہ بنا لیا. اور بعض کہتے ہیں کہ اللہ نے ان کو محفوظ رکھا، ان کی قبر ہی نہیں ہے پہلے جو قبر بولتے ہیں، کیونکہ ان کو کیا تھی، وہاں کے حکمران سے دشمنی تھی بڑی. کیونکہ اس نے کہا کہ اپنے بیٹوں کو آ کے پڑھاؤ، تو انہوں نے کہا کہ علم کہیں آتا نہیں ہے، علم کے پاس آنا ہے. پیاسا ہے تو کنویں کے پاس جانا ہے، کنواں چل کے پیسے کے پاس نہیں آتا. تمہارا بیٹا کیوں نہ ہو، میں وہیں درس دوں گا، آ کے بیٹھنا ہے تو بیٹھے. تو وہاں سے اس کو رنجش ہو گئی عبد القادر جیلانی سے. اور بعد میں آتا ہے کہ جب یہ گزرے تھے اور دفن ہوا تھا، وہ ان کے گھر سے پاس ہی تھا، تو اس نے ان کے گھر کو اور ان کی قبر کو بلڈوزر چلا دیا، یعنی اپنے معنی میں کہہ رہا ہوں، مسمار کر دیا، اور وہ قبر مٹ کے رہ گئی. اصل میں وہ کہاں مدفون ہے. بعدوں نے بغداد میں جالی بنا لی. اب یہ جو کہہ کے جا رہے ہیں، سننا لگا ہوا ہے، اور اسے بھی محسوس ہوتا ہے کہ اللہ والوں کو اللہ بچا لیتا ہے. تو شاید اللہ نے بچا لیا ہے ان کی قبر کو. یہ لوگ کسی جعلی قبر کو کیا کر رہے ہیں، پوجا پاٹ کے لیے لگا رہے ہیں، سونا لگا رہے ہیں. ورنہ یہ اللہ کے محبوب بندے ہوتے کہ ان کی قبروں پہ اللہ تبارک و تعالیٰ یہ سب ہونے نہیں دیتا خود بخود. دیکھیے حضرت علی کی قبر نہیں ہے، کیا کچھ خدا بنا کے بیٹھے. لیکن اصلاً کہاں کسی کو پتا نہیں حضرت علی کی قبر. جو بھی ہے جعلی ہے. اللہ نے، کیونکہ اللہ والے تھے، اللہ کو معلوم تھا بدبخت اس کو خدا بنائیں گے، مجاوری کریں گے، آ کے پکاریں گے، تو اللہ نے ان کی قبر کو چھپا لیا. کہیں کسی کو معلوم نہیں ہے حضرت علی کی قبر کہاں ہے. اور بیٹوں نے بھی اظہار نہیں کیا. حسنین کریمین نے بھی بتایا نہیں کہاں دفن ہوئے تھے. رات کا موقع تھا، دفن کر دیے. اس کے بعد بہت سی قبریں اسی طرح کی بنا دی گئی. پھر اس کے بعد تاریخ میں گم ہو گئی. آج تک کوئی ایتھنٹک ایک روایت نہیں ہے کہ حضرت علی کی قبر کہاں ہے رضی اللہ. اللہ نے اپنے بندوں کو محفوظ کر دیتا ہے ان باتوں سے. تو ہو سکتا ہے یہی معاملہ ہو امام عبد القادر جیلانی کا بھی، کہ کسی اور نقلی قبر کو یہ پوج رہے ہوں، یہ تو کیا کسی اصلی قبر میں ہو، وہ اور جگہ ہو کہیں. تو فرمایا کہ انظر کیف کذبوا علی انفسہم وضل عنہم ما کانوا یفترون ومنہم من یستمع الیک. اب دراصل بات میں خطبے میں کیا ہے، وہی بات ہے جیسے میں بیان کرتے کرتے کوئی ادھر دیکھ رہا ہے کوئی ادھر دیکھ رہا ہے، تو میں بولوں بھائی یہاں دیکھو، بھائی یہاں بیٹھا ہوں میں، بول کو کیا کروں گا میں، ان کو اود بولے کروں گا، فوراً پلٹ جاؤں گا آپ لوگوں کی طرف، اور جو آیتیں مجھے پڑھنی ہیں وہ پڑھ کے سناؤں گا. یہی معاملہ، یہی درس کا معاملہ ہی ہے عموماً قرآن کا. قرآن ایک چیپٹر میں بات کرتے آتا ہے، لیکن نزول کے وقت جو کنڈیشن ہو رہی تھی اس پہ بات کرتا ہے، پھر اس کے بعد اسی مرکزی مضمون کی طرف چلا جاتا ہے. جیسے یہاں پر اب مشرکین کی بات آ رہی تھی، لیکن اب اس وقت جب قرآن یہ اتر رہا تھا مدنی زندگی کے اندر، تو وہاں پر معاملہ ان کا بھی تھا. جو لوگ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کے بیٹھتے تھے، ان کا کردار دو نفاق پر مبنی تھا، مکی زندگی میں بھی مدنی زندگی میں بھی. یہ تمام حالات کیا تھے، اس وقت کے وقتی حالات تھے. تو وہاں پر اشارہ کر دیا، پھر اللہ تبارک و تعالی مضمون وہیں لے کے چلا گیا. تو اب یہ جو آیتیں میں پڑھ رہا ہوں، یہ اس وقت کے نزول کے اعتبار سے کنڈیشنز تھی.
فرمایا کہ وَمِنْهُمْ مَنْ يَسْتَمِعُ إِلَيْكَ وَجَعَلْنَا عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ أَكِنَّةً أَنْ يَفْقَهُوهُ وَفِي آذَانِهِمْ وَقْرًا وَإِنْ يَرَوْا كُلَّ آيَةٍ لَا يُؤْمِنُوا بِهَا حَتَّى إِذَا جَاءُوكَ يُجَادِلُونَكَ يَقُولُ الَّذِينَ كَفَرُوا إِنْ هَذَا إِلَّا أَسَاطِيرُ الْأَوَّلِينَ وَهُمْ يَنْهَوْنَ عَنْهُ وَيَنْأَوْنَ عَنْهُ وَإِنْ يُهْلِكُونَ إِلَّا أَنفُسَهُمْ وَمَا يَشْعُرُونَ. یہ دو آیتیں اس کے پس منظر میں ہیں جو اس وقت نازل ہونے والے کنڈیشن میں تھا. کیا تھا؟ فرمایا کہ اللہ کے رسول بعض ایسے بھی ہیں آپ کی محفل میں. اب یہ بڑے غور کے سننے کی کیونکہ ہماری بھی محفل لگی ہوئی ہے. یہ محفل کے آداب میں سے دیکھیے ایک لفظ ہے سمع، اس کا معنی ہوتا ہے سننا. ایک لفظ ہے استمع، اس کا معنی ہوتا ہے غور سے سننا، کان لگا کے سننا. یہاں پر میں کہ استمع وَمِنْهُمْ مَنْ يَسْتَمِعُونَ إِلَيْكَ. اللہ کے رسول آپ کی طرف بعض ایسے بھی آتے ہیں محفل میں جو بڑے کان لگا کے سنتے ہیں، بظاہر دیکھنے میں بڑا لگا ہوا ہے. آپ سوچتے ہیں کیا اس سے سنتا نا بھائی انہیں کیا کہ بہت بڑا کیا ہے متقی پرہیزگار انسان، لیکن سنتا کئی کو ہے وہ بعد میں معلوم ہوتا. انہیں کیا بولتا اس میں سے کیا نکال لے جا ہمیں. ہاں دال میں کالا کہتے بھی ہے کیا، کیسا نکال کو اسے اٹکائیں گے. نہیں بہت بولتا جی انہیں کہاں دیکھو بولنے کو راجا کیسا تبھی اٹکانا جی. اس کی وجہ سے لوگ اچھے بنتے ہیں ہے نا، یہ کردار بہت ہوتا ہے لوگوں. تو ایسے ہی باز آتے ہیں محفل میں. وَمِنْهُمْ مَنْ يَسْتَمِعُونَ إِلَيْكَ وَجَعَلْنَا عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ أَكِنَّةً أَنْ يَفْقَهُوهُ وَفِي آذَانِهِمْ وَقْرًا. لیکن سننے کی تو ان کی یہ کنڈیشن ظاہری ہے، لیکن ہم خود بنا دیتے ہیں ان کے اندر عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ أَكِنَّةً، دلوں کے اندر اکنہ، کینے سے بنا ہے اکنہ. ان کے اندر بوجھ ڈال دیتے ہیں، پردہ ڈال دیتے ہیں. کوئی بات اندر جاتی نہیں، بظاہر دیکھنے کو سنتا ہونا غور سے، اندر جاتی نہیں. کیا یہ بات کہ آیا سو سننے کی نیت سے نہیں نا، سنتا بول کو دکھانے کی نیت سے آیا. یا کو کیسا اس کی بات کو اٹکانا، کیسا جواب دینا، کیسا لوگوں کو بہکانا، اس کے واسطے آیا. اکنہ ان یفقہوہ وفی آذانہم وقرا، اسے سمجھ میں کوئی بات نہیں آتی اور ساتھ میں ہم اس کے کان میں بھی بوجھ ڈال دیے ہیں. کان سے بھی نہیں سنتے، نہ کان جانے کا نہ قلب جانے کا. اب ایک انسان سمجھنے کے لیے دو ہی چیزیں ہیں نا جی، ایک یا تو کان ہے اندر جانے کے لیے، ایک یا تو دل ہے اندر جانے کے لیے. دونوں طرف ہم نے خود پردہ ڈال دیا ہے. اکنۃ ان یفقہوہ وفی آذانہم وقرا وَإِن يَرَوْا كُلَّ آیَةٍ لَا يُؤْمِنُوا بِهَا، حتیٰ کہ اس کے سامنے کوئی نشانی بھی آ جائے، معجزہ بھی ہو جائے، تب بھی وہ ایمان نہیں لاتا خلوص دل سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر. حتیٰ اذا جاءک یجادلونک یقول الذین کفروا. پھر اس کے بعد مجلس ختم ہوتی، بعض لوگ دیکھیں گے پھر بیٹھے تک سننے کا ایک مظاہرہ، اس کے بعد ختم ہوتے جلدی جلدی قریب آگو مولوی صاحب یہ سوال تمہیں بولے نا یہ کیسا یہ، اچھا ویسا کی، اس کا جواب ایسا کی، اچھا اچھا اچھا. انہیں کیا جواب دیتا سننے کو، باہر جاگو جی جاگو اندر جاگو پوچھا جی میں کیا ابھی نہیں جی بیکار کا آدمی ہے جی. لوگ کیا سو برابر ہی نہیں، اندر بھی جاگو پوچھا نہیں نے کی ہے اچھا تعلق بہت بڑا علم والا ہے جس طرح ان کو جاگو پوچھ کو آگو بولتا برابر انہیں. تو ایسا کرتے تھے. اللہ کے رسول کی بات ختم ہو جاتی، منافقین کیا کرتے تھے، صحابہ جو تھے سنتے اٹھ جاتے، جو منافقین ہوتے تھے بیٹھے رہتے. لوگ سب گئے بات دکھانے کے واسطے بول کو آتا انہیں قریب اللہ کے رسول کے پاس. اور بولتا تمہیں یہ بولے نا کیسا، یہ بات اس سے ٹکراتی ہے نا، تورات میں ایسا ہے نا. اب بظاہر تو لوگ دیکھتے کہ خاص بات کرتا ہے کیا بھی نہیں. اب دیکھ کو باہر آؤ کیا بولتا، ان ھذا الا اساطیر، یہ پرانی باتاں جی ہمارے پاس پہلے سے موجود ہیں تورات میں، انہوں کیا نہیں بات بول رہا. لیکن اب آدمی کیا سوچیں گے برابر اتنا بولتا ہے، انہیں اندر بھی جاگو بات کرانا، چپکے تو نہیں نا. یہ سبب بناتا لوگوں کو روکنے کے واسطے. اسی لیے اللہ کہتا وَهُمْ يَنْهَوْنَ عَنْهُ وَيَنْأَوْنَ عَنْهُ. ایسا کر کے یہ بدبخت لوگ لوگوں کو بھی روکتے ہیں، خود بھی رک جاتے ہیں. نہا ینہو لوگوں کو روکنا، نہا سے ینعون اس سے مطلب ہے خود رک جانا. وَهُمْ يَنْهَوْنَ عَنْهُ وَيَنْأَوْنَ عَنْهُ، یہ خود بھی لوگوں کو روکتے ہیں اور خود بھی رک جاتے ہیں. وَإِن يَهْلِكُونَ، یاد رکھو اس میں سوائے ہلاکت کے انہیں کچھ نہیں ملتا. یہ اپنے آپ کو ہلاکت میں ڈال رہے ہیں.
وما یشعرون، اصل میں ان کو شعور نہیں کیا بربادی کا کام یہ کر رہے ہیں۔ انہوں کیا سمجھتے؟ بہت بڑا کام کر لیا انہوں کر سمجھتے۔ لوگوں کو روکو، کیا کچھ بربادی کا کام کرے ہی ان کو نہیں پتا۔ جب آنکھیں یہاں بند ہوں گی نا، وہاں کھلیں گی نا، تب پتہ معلوم ہوگا کیا بربادی کا کام کر کے آئے تھے، خود بھی روکے دوسروں کو بھی روکا۔ تو یہ کنڈیشن وہاں کی تھی محفل کی۔ بعض لوگ تھے رسول سے، اور یہ رسول کے ساتھ ختم نہیں ہوتا۔ جو جو باتیں اللہ نے یہاں بیان کر دی ہیں یہ قیامت تک کی دینی محفلوں میں ہونے والی بات ہے۔ تو جو یہ نیت سے آتا ہے نا اس کو یہاں ہدایت مل جاتی ہے۔ اگر وہ اللہ سے ڈرنے والا تھوڑی بھی ہے تو کہے گا کہ جو بھی کرا اللہ معاف کرے۔ نہیں بھائی، یہاں کی بات وہاں نہیں نا، جو بھی ہے سننے کے لیے آنا ہے، سمجھنے کے لیے آنا ہے، اٹیک کرنے کے لیے نہیں آنا۔ ان کو جاؤ پوچھ کے دیکھو جی میں کیسا اٹیک کرتا ہوں، دیکھو لوگوں کے سامنے جن کو ذلیل کرتا ہوں کہ تو کون، تو ہاں سارے جہاں کا ٹھیکہ لے کو ہے۔ یہ بات نہیں ہونی چاہیے۔ تو یہ بات ہوتی تھی تو اللہ نے وہاں ذکر کر دیا، اور یہ بھی بتا دیا کہ یہ بہت بڑا ہلاکت والا کام ہے۔ ینہون عنہ وینأون عنہ وَإِن يُهْلِكُونَ إِلَّا أَنفُسَهُمْ وَمَا يَشْعُرُونَ۔ اب پھر بات وہیں سے جوڑ دی گئی جہاں اوپر سے بات آ رہی تھی۔ وَلَوْ تَرَىٰ إِذْ وُقِفُوا عَلَى النَّارِ فَقَالُوا يَا رَبَّنَا نُرَدُّ وَلَا نُكَذِّبَ بِآيَاتِ رَبِّنَا وَنَكُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ بَلْ بَدَا لَهُم مَّا كَانُوا يُخْفُونَ مِن قَبْلُ وَلَوْ رُدُّوا لَعَادُوا لِمَا نُهُوا عَنْهُ وَإِنَّهُمْ لَكَاذِبُونَ وَقَالُوا إِنْ هِيَ إِلَّا حَيَاتُنَا الدُّنْيَا وَمَا نَحْنُ بِمَبْعُوثِينَ وَلَوْ تَرَىٰ إِذْ وُقِفُوا عَلَىٰ رَبِّهِمْ قَالَ أَلَيْسَ هَٰذَا بِالْحَقِّ قَالُوا بَلَىٰ وَرَبِّنَا قَالَ فَذُوقُوا الْعَذَابَ بِمَا كُنتُمْ تَكْفُرُونَ۔ اب یہ وہ پس منظر کا بیان ہے، خاص کر جب یہ مشرکین حشر کے میدان میں جہنم کے پاس پہنچ جائیں گے۔ اب یہ حتمی فیصلہ، یعنی دیکھیے کھٹیرے میں کوئی انسان کھڑا ہو جائے، مجرم ثابت ہو جائے، بجائے اظہار ہمدردی کبھی کبھی جج پوچھتا ہے بات تو بالکل مکمل نا، صحیح ہو گیا نا، نہیں کوئی بات تم کہنا بھی چاہتے ہو، ابھی فیصلہ غلط تو نہیں سمجھ رہے ہو نا، کیونکہ یہاں کے دلائل بھی آ گئے، یہاں کے دلائل بھی آ گئے، اب فیصلہ ہو گیا، ابھی تمہارے اندر کوئی بات تو نہیں ہے نا۔ یہ اسی طرح کا فیصلہ ہونے کے بعد بھی اللہ ان کو وہاں کھڑا کرے گا۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ جو الفاظ استعمال کر رہا ہے نا وہ بڑے ہی پرکشش ہیں۔ یہ نہیں کہا کہ وہ جہنم پہ آئیں گے، بلکہ کہا کہ وَلَوْ تَرَىٰ إِذْ وُقِفُوا عَلَى النَّارِ، کاش کہ اللہ کے رسول آپ اس وقت ان لوگوں کو دیکھتے۔ گویا کہ منظر پس منظر آنکھوں کے سامنے لانا چاہتا ہے۔ اور یہاں کاش کا لفظ کیوں بتایا؟ اس وجہ سے کہ آج بھی اگر کوئی پڑھ کے جان کے سمجھ کے رک جائے تو ان حالت سے بچ جائے جو یہاں اس آیت میں ذکر ہو رہا ہے۔ تو فرمایا کہ وَلَوْ تَرَىٰ إِذْ وُقِفُوا عَلَى النَّارِ فَقَالُوا يَا لَيْتَنَا نُرَدُّ وَلَا نُكَذِّبَ بِآيَاتِ رَبِّنَا وَنَكُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ۔ کاش کہ یہ جہنم کی طرف جب آئیں گے، نار کے اوپر کھڑے ہوں گے، یعنی کنارے پہ، ابھی نہیں گئے اندر، اس وقت اللہ کے رسول آپ دیکھتے ان کی حالت کیا پس مردہ ہوگی، کس طرح یہ واویلا کر رہے ہوں گے، کہیں گے لا یا لیتنا، ہائے ہماری کم بختی، نرد ولا نکذب بآیات ربنا، ایک بار ہمیں بھیج دے پھر دنیا میں، ہم تیری آیات کی تکذیب نہیں کریں گے، ولا نکذب بآیات ربنا ونکون من المؤمنین، اور ہم پورے ایماندار مومن بن کے بتائیں گے اللہ ایک بار تو بھیج۔ اب وہاں روئیں گے، خون کے آنسو آ جائیں گے، روتے 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 پانی نکلتا ہے پہلے، لیکن جب پانی ختم ہو جائے تو خون نکلے گا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ان کے آنسوؤں سے کشتیاں چلائی جا سکتی ہیں، اتنا پانی، اور رو رو کے مانگیں گے تو کیا مانگیں گے؟ ایک بار بھیج، ہم نہیں تکذیب کریں گے، اب ہم مومن بن جائیں گے، ہم تیرے اطاعت میں آ جائیں گے۔ یہی بات سورہ مومنون 100 نمبر کی آیت میں فرمایا، لعلی اعمل صالحا، وہاں کہیں گے اللہ کاش میں نیک بن جاؤں، ایک بار مجھے بھیج، اعمل صالحا فیما ترکت کلا، اللہ کہے گا نہیں 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 تمہیں اب جانے کا نہیں۔ اچھا ایک بات ذہن میں آ سکتی ہے آپ لوگوں کی، بھائی اللہ اتنا بڑا رحمان الرحیم ہے،
آخر ایک چانس دینے میں کیا غلطی ہے؟ دے دیتا، سب سدھر جاتے. ہاں ظالم بھی کبھی ایک چانس دے دیتا ہے نا جی، چلو جی میں دیکھ لیتا ہوں بول دیتا. تو یہ تو رب العالمین ہے، رحمان الرحیم ہے، آخر چانس دے دے. کیوں نہیں دیتا اللہ تبارک و تعالیٰ چانس؟ یہ عام فہم میں ذہن میں اٹھنے والی بات ہے. اس کا جواب اس آیت میں ہے، اگلی آیت. وَلَا نُكَذِّبَ بِآيَاتِ رَبِّنَا وَنَكُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ بَلْ بَدَا لَهُم مَّا كَانُوا يُخْفُونَ مِن قَبْلُ وَلَوْ رُدُّوا لَعَادُوا لِمَا نُهُوا عَنْهُ وَإِنَّهُمْ لَكَاذِبُونَ. اللہ کہتا ہے یہ بدبخت آج اس وجہ سے کہہ رہے ہیں تاکہ اب بھی بچنے کا کوئی موقع مل جائے تو بچ کے دوبارہ جا کے پھر وہی کرے. وَلَوْ رُدُّوا لَعَادُوا، اگر ہم ان کو دوبارہ پھر دنیا میں بھیجیں گے نا یہ وہی کریں گے. اسی لیے رحمان الرحیم ہونے کے باوجود نہیں دیا دوسری چانس. کیوں؟ وہ علام الغیوب بھی ہے، اسے علم ہے. بدبخت چپ کے سامنے ظاہر میں جہنم آ گئی، اب بچنے کے لیے کہہ رہا ہے، پھر جہنم چھپا کے پھر بھیجا یہاں پر آ کے بولیں گا اچھا اگلی چانس پھر ملیں گی جی، کریں گے وہ کام کرنا. اس جواب یہاں دے دیا. اسی لیے کہتا بل بدا لہم ما کانوا یخفون من قبل، انہوں نے ظاہر کر دی ڈر کی وجہ سے وہ بات جو دل میں چھپائے ہوئے تھی. کیا مطلب؟ ظاہراً جہنم کو دیکھ لیا تو اب کیا کرے، تڑپنے لگا اللہ بھیج بھیج. لیکن اندر کی نیت کیا ہے؟ بھیجے تو پھر دیکھو کیا کر کو دکھلاتا ہوں. ہاں کبھی کبھی کیا ہوتا، سپڑے جاتا اچانک رنگے ہاتھوں پکڑ لینا. ہمیں بولتے دیکھو کبھی کبھی کسی مینیجر کے پاس یا کسی آفیسر رشوت لیتے، انہیں کیا ہے رنگے ہاتھوں پکڑا گیا بولو نا، فوراً آ جاتا نیچے، معاف کر ڈالو یہ کر ڈالو، بچے ہی بیوی ہے اللہ رحم کرو. کیا کی رحم بول کو چھوڑتے ہی پہلا کام پھر جاؤ رشوت لیتا، پہلا کام پھر جاؤ چوری کرتا. یہ فطرت انسانی ہے. اللہ تو کیا ہے انسانوں کو بنایا ہے نا، پتہ ہے. اسی لیے اللہ کہتا ہے وَلَوْ رُدُّوا، یہ اچھی طرح یاد رکھ لیجئے. اگر کہیں سوال ہو غیر مسلموں سے بھی یہ جواب دے وَلَوْ رُدُّوا لَعَادُوا. اسی لیے یہی ٹاپک میں نے باندھا تھا آج کی تفسیر کا بھی. اگر ہم اس کو واپس کر دیتے یہ پھر دوبارہ وہی فاسق بنتا، یہ وہی فاسق وہی مجرم بنتا. پھر لِمَا نُهُوا عَنْهُ، جو کچھ اس سے روکا گیا وہی کرتا ہوا. پھر وَإِنَّهُمْ لَكَاذِبُونَ، اصل میں پکا جھوٹا ہے. اس وجہ سے بولتا ہے کہ اللہ بھیج، ورنہ اتنے نعمتیں اتنی نشانیاں خود اس کی زندگی میں تھی، وہ اگر پاک باز بننا چاہتا تھا تو بن جاتا. کتنے مرتبہ بغار میں ڈال کو اٹھایا، کتنے مرتبہ کیا ہے بیماری میں ڈال کے اٹھایا، کتنے مرتبہ ہاسپٹل کو جا کو آیا، کتنے مرتبہ مرتے مرتے بچا. بس نہیں یہ تب کافی ہے نہیں اسے سدھرنے کے لیے. نہیں سدھرتا نا پھر اٹھ کو وچ کرتا نا. ایسا ایکسیڈنٹ ہوتا پاؤں ٹوٹ کو ہڈی ٹوٹ کو جینگا نہیں جینگا کی حالت میں آیا تھا. لوگاں سب مدد کر کو غریب الگ رہتا سب کر کو اسے اچھا کرو کھڑا کرے تو پہلے اٹھ کو پچر ہو جاتا، پہلے اٹھ کو وچ کام کرتا. اٹھ کو 1-2 رکعت نفل نماز پڑھو، کیا نہیں کریں گے اللہ کا شکر ادا کریں گے، اس وقت بھی سدھرتا نہیں. ایسے ہیں وَلَوْ رُدُّوا لَعَادُوا لِمَا نُهُوا عَنْهُ وَإِنَّهُمْ لَكَاذِبُونَ. یہ اس وجہ سے کہ ان کا عقیدہ اچھی طرح یہ بن گیا ہے. وَقَالُوا إِنْ هِيَ إِلَّا حَيَاتُنَا الدُّنْيَا، جو کوئی بھی زندگی ہے یہی دنیا کی زندگی ہے. وَمَا نَحْنُ بِمَبْعُوثِينَ، ہمیں نہیں دوبارہ اٹھا کھڑا کیا جائے گا. وَلَوْ تَرَىٰ إِذْ وُقِفُوا عَلَىٰ رَبِّهِمْ، کاش کہ تم دیکھتے جب یہ اپنے رب کے پاس کھڑے ہوتے. قَالَ أَلَيْسَ هَٰذَا بِالْحَقِّ، اللہ پوچھے گا کیا یہ حق نہیں ہے جو نیز تمہیں پہلے دنیا میں دے دی گئی آخرت کی. وہ کہیں گے قَالُوا بَلَىٰ وَرَبِّنَا، اللہ بے شک یہی صحیح ہے، آج ہم نے مان لیا ہے، معافی کوئی گنجائش نہیں. قال فذوقوا العذاب بما کنتم تکفرون، کہا جائے گا کہ چکھو اب اللہ تبارک و تعالی کا مزہ اس کفر کی پاداش میں جو تم کرتے رہے. قد خسر الذین کذبوا بلقاء اللہ، تحقیق کے بڑے ہی خسارے میں ڈال دیا ان لوگوں کو اللہ تبارک و تعالی نے. یہ ایک عقیدے نے، کیا عقیدہ؟ اللہ کی ملاقات کو جھٹلانا. اللہ سے ملیں گے نہیں، اللہ کہاں جی پوچھیں گا، اتنے لوگوں میں سے سب سے پوچھیں گا جی، الگ الگ پوچھیں گا کہ وہ بھی 16 سال سے 60 سال تک کیا ہوا پوچھیں گا کہ ویسا کہ سب کہاں جی ہوں گا. اگر رہا تبھی چھوڑو جی، ہمارے پیر صاحب ہی میں ان سے بات کر لیتا ہوں بیچ. ہاں
یہ ہے نا ملاقات نہیں ہونے کا فیصلہ. اسی اللہ تعالیٰ کہتا ہے قد خسر الذین کذبوا بلقاء اللہ، خسارے میں پڑ گئے وہ لوگ جنہوں نے جھٹلایا اللہ کی ملاقات کو. لقاء کہا ہے، آخرت کو نہیں بولا. لقاء ملنا، ایک دن رب العالمین کے سامنے کھڑے ہونا ہے. تھرا کے رہ جاؤ سوچ کے، جہاں نہ کوئی مشیر ہوگا نہ وزیر ہوگا نہ تمہارے تن پہ کپڑا ہوگا. ایسی حالت میں رب العالمین کھڑا کر کے پوچھے گا کیا نہیں تو نے یہ کیا نہیں، وہ رات فنا کیا نہیں، اس وقت یہ کیا نہیں، اس پہ ظلم کیا نہیں. یہ جواب دینا ہوگا، یہ مرحلے سے گزرنا ہوگا. اگر کسی کے پاس یہ عقیدہ ہے وہ کبھی ظالم نہیں بنے گا، کبھی فاسق نہیں بنے گا، کبھی مجرم نہیں بنے گا. جس کے پاس یہ عقیدہ نہیں ہے وہ بنے گا. اس لیے اللہ نے کہا کہ لقاء اللہ، اللہ سے ملاقات کرنی ہے ایک دن تم سب کو، کوئی چھٹکارا نہیں ہے. قد خسر الذین کذبوا بلقاء اللہ حتی اذا جاءتهم الساعة بغتتا، وہ وقت وہ ہوگا جب کہ اچانک ان پر قیامت آ جائے گی. کہیں گے قالوا یا حسرتنا علی ما فرطنا فیہا، ہائے اللہ. یا حسرت کہتے ہیں وہ جملہ جو ہم کہتے ہیں ہائے پسماندگی، ہائے فقیری، ہائے کیا ہے درد. حسرت، حسرت کی آواز جو کہے لیکن پورا نہ ہو، اسے کہتے ہیں حسرت. یا حسرتنا علی ما فرطنا فیہا، ہائے میری کم بختی، میں اس دن سے غافل رہا. فرطا غافل ہو جانا، بھول جانا. فرطنا فیہا، آج قیامت کے دن سے میں غافل زندگی گزار دیا، اب کیا ہوگا. وَهُمْ يَحْمِلُونَ أَوْزَارَهُمْ عَلَى ظُهُورِهِمْ، حال اس کا یہ ہوگا کہ گناہوں کا بوجھ اپنے آپ لاد کے چل رہا ہوگا. کبھی آپ کیا ہیں سینٹرل اسٹیشن یا کسی سفر میں جاتے وقت سمجھ لیجئے اپنی حالت کو. جب بندہ کیا ہے سفر سے زیادہ سامان اٹھا لیتا ہے نا کبھی کبھی، یا جاتا ہے کبھی سامان ہلکا لے کے، کیونکہ مجھے اب تجربات ہو رہے ہیں، میں بھی جا رہا ہوں آ رہا ہوں نا، مجھے تجربات ہوتے ہیں. جب انسان کے ساتھ کوئی نہیں ہوتا تو کیا ہوتا، تو کبھی کیا ہے جاتے وقت وہ کیا ہے سیدھا سامان لے کے جاتا اپنے کپڑے وغیرہ، لیکن جہاں جا کے پھرتا گرتا نا سمٹ لیتا، یہ ہونا وہ ہونا وہ ہونا یہ ہونا، سب ڈال لے کو آ کو اترتا نا ٹرین میں سے، تب معلوم ہوتا ہے اسے بوجھ اٹھا کو وہاں سے لے کو آٹو تک آئے تک کہ اس کی مرمت جو ہوتی سمجھ میں آ جاتا اکیلا بوجھ اٹھانا کتنا مشکل بول کے. ہاں یہ تو بوجھ اپنا بوجھ ہے، یہ بوجھ گناہوں کا بوجھ ہے جسے اللہ خود کہہ رہا ہے کہ الا ساء ما یزرون، بڑا برا بوجھ ہے جو یہ اٹھا رہے ہیں. اب دیکھ لو کتنا تمہیں اٹھا سکتے ہیں اتنے گناہ کرو. ہاں کیونکہ وہاں بوجھ بن کے تمہارے ظہور تمہارے پیٹوں کے اوپر رکھ دیا جائے گا. لے با اچھل کو کرتا تھا نا، رات میں بھی کرتا تھا، دن میں بھی کرتا تھا، پچھڑا کو جاتا تھا، کیا ہے نیٹ میں دیکھتا تھا بیٹھ کو، سیر نہیں ہوا تھا خود بھی اٹھ کو ڈانس کرتا تھا. لے تو ہے تیرا بوجھ، اب اٹھا لے کو، چل جانا ہے تو تیرے قبر سے لے کو حشر کے میدان میں جمع ہونے تک تو اٹھا لے کو جانا. اکیلا کون بھی ساتھ دیں گا نہیں تیرا. اور کبھی رسی گسی بھی کیا ہے ہینڈل گنڈل بھی نہیں ہے، پکڑ لے یہ گلے میں ڈال لیں گے کس میں ڈال لیں گے، سب اٹھانا تو اکیلا. ہاں اوپر کپڑا بھی نہیں ہے کیا بھی، ننگی پیٹھ پہ رکھ لے کو جانا. وزر کہتے ہیں بوجھ کو، اس کی جمع ہے اوزار. نہیں فرمایا اللہ تعالیٰ یحملون علی ظہورہم الا ساء ما یزرون. کیوں؟ وما الحیاۃ الدنیا الا لعب ولہو، یہ سمجھتے تھے کہ دنیا کی زندگی محض ایک کھیل تماشا ہے، کچھ نہیں ہے اس کے علاوہ. یہ کھیل تماشے کی زندگی کو انہوں نے کیا سمجھ لیا؟ حقیقی زندگی سمجھ لیا. آخرت کی زندگی کے مقابلے میں زندگی کیا ہے؟ کھیل تماشا، منٹوں میں گزر جائے گی. 70-80 سال کیا مقابلہ رکھتے ہیں، اس کے دن ایک دن پہلے 50,000 سال ہے. حشر کے میدان کا پہلا دن 50,000 سال کا، تم نہ 70 سال ملی، کیلکولیشن کر کے دیکھو 2-3 منٹ کی زندگی بھی نہیں آتی تمہاری پوری. یہ زندگی کو اٹھا لے کو انہیں بڑا سمجھ لیا، یہ ٹائم نہیں جی، میں انجینئر پڑھتا ہوں جی، میں ڈاکٹر بننا جی، میں یہ کرنا جی، میں ہاسپٹل کھولنے کا ارادہ رکھتا ہوں، میں یورپ میں جا کو پڑھ کو آیا، آپ کو درس میں بیٹھ جاؤں، مجھے ٹائم نہیں مجھے دوسرا، کتنے کویشن ٹائم میرے، میں کیا بزی آدمی، میں کیا باتیں کرتی تمہیں درس کو بلاتی. ہاں انہیں کیا کیوں سمجھتا ہے اسے سب کچھ کرو، وہاں معلوم ہوگا. اللہ بولا کھیل تماشے زیادہ کچھ نہیں ہے، لعب ولہو وَلَلدَّارُ الْآخِرَةُ خَيْرٌ لِّلَّذِينَ يَتَّقُونَ أَفَلَا تَعْقِلُونَ. اصل حقیقت تو دار تو گھر تو
وہی ہے آخرت کا جو متقیوں کے لیے سمجھتے ہیں، متقی سمجھتے ہیں۔ سب سے بہتر گھر متقیوں کے لیے تو وہ آخرت کا گھر ہے۔ للذین یتقون افلا تعقلون، عقل نہیں رکھتے تم کچھ بھی؟ ذرا تو دیکھ لو دنیا و آخرت کا مقابلہ کر کے۔ تو سب سے بہتر گھر آخرت کا گھر ہے۔ پاگل نہ بنو، دیوانے نہ بنو، افلا تعقلون۔ اب آخری میں ایک تسلی کی بات اللہ کے رسول کو کہہ کے چیپٹر بند کر دیا گیا، دوسرا مضمون شروع ہو رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ اب بڑے پیار سے کہہ رہا ہے، قد نعلم انه ليحزنك الذي يقولون فانهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون۔ اے اللہ کے رسول، ہم جانتے ہیں ان بدبختوں کے گالیوں سے، ان بدبختوں کی نظروں سے، ان بدبختوں کی باتوں سے تمہارا دل درد کر رہا ہے، ہم جانتے ہیں۔ قد نعلم، تم غمگین ہو جاتے ہو، مجھے معلوم ہے۔ کیا کتنا بڑا پیار ہے دیکھیے رسول کے لیے، جس طرح ماں آغوش میں بیٹے کو لے کے کہتی ہے، بیٹا جانتی ہوں تم پہ بڑی کیا ہے مصیبتیں آ رہی، لیکن آج کر لو، کل تم اچھی طرح کیا رہ لو گے۔ وہی پیار جھلک رہا ہے رب العالمین کی طرف سے، رحمت للعالمین کے لیے۔ فرمایا قد نعلم انه ليحزنك الذي يقولون، یہ جو بھی باتیں اللہ کے رسول آپ پہ بناتے ہیں نا، آپ کو بہت ہی غمگین کر دیتے ہیں، ہم جانتے ہیں، لیکن تھوڑا سا صبر کر لیجیے۔ ہاں، ایک اچھے انسان کو پاگل کہیں، غصہ نہیں آئے گا، غمگین نہیں ہو۔ اچھا وہ پاگل جو کہنے والا ہے وہ آپ کا جگری دوست ہو تو آپ کو کتنا دکھ ہوگا، ارے یہ بھی مجھے سمجھنے میں خطا کر گیا، میرے ساتھ تھا۔ اگر وہ کوئی رشتہ دار چچا ہو اور وہ کہہ رہا ہو کہ پاگل ہو گیا، دکھ نہیں ہو؟ یہ سب دکھ تو اللہ کے رسول نے سہا ہے۔ ابو لہب نے نہیں کہا اللہ کے رسول کو پاگل، ہاں؟ دوست احباب نے نہیں کہا اللہ کا، کتنا دکھ ہوا ہوگا اس وقت اللہ کے رسول کو۔ دل کے اندر اللہ کے رسول کی محبت کو ابھاریں، جو دل محبت رسول سے خالی ہے وہ دل کہلانے کے لائق نہیں ہے۔ کتنا دکھ سہا ہے اللہ کے رسول۔ ہم آج ہمارے ایمان کے مقابلے میں دکھ کا نام بھی نہیں جانتے، پھر بھی ہم مومن ہیں، مسلم ہیں۔ اس اسلام کو پھیلانے کے لیے اللہ کے رسول نے کتنا دکھ سہا ہے، رب العالمین کہہ رہا ہے۔ ہم جانتے ہیں اللہ کے رسول آپ کا بہت ہی دکھ سے، غم سے حال برا ہے۔ قد نعلم انه ليحزنك الذي يقولون، لیکن بات یہ ہے کہ اصل میں فإنهم لا يكذبونك، بات یہ ہے اللہ کے رسول کہ یہ بدبخت اس طرح کی باتیں کر کے آپ کو تو غمگین کر ہی رہے ہیں، لیکن اصل بات یہ ہے کہ وہ مجھے جھٹلا رہے ہیں، آپ کو نہیں، آپ کو نہیں جھٹلا رہے ہیں۔ کیوں؟ میری طرف سے آنے کے بعد نام آپ کے ساتھ میرا جڑ گیا۔ کوئی گورنمنٹ کے آفیسر کو کہتا ہے کہ تو آفیسر نہیں، تو اس کی صرف تذلیل نہیں، گورنمنٹ کی بھی تذلیل ہے۔ تو اسی لیے فرمایا کہ فإنهم لا يكذبونك، یہ آپ کو نہیں جھٹلا رہے ہیں بلکہ یہ مجھے جھٹلا رہے ہیں۔ فإنهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون، اصل میں مسئلہ یہ ہے ان ظالموں کا کہ یہ اللہ کی آیات کے ساتھ جھگڑا کر رہے ہیں، اللہ کی آیات کو نہیں مان رہے ہیں۔ اس کی سزا اس وجہ سے میں دوں گا اللہ کے رسول، آپ بس صبر سے کام لیجئے۔ آپ کے لیے تو ہم نے جنت کا وعدہ کر رکھا ہے، جنت الفردوس کا سب سے اعلیٰ مقام آپ کے لیے ہے، تھوڑا صبر کر لیجئے۔ لیکن معاملہ یہ آپ کا نہیں، یہ میرا اور ان کا ہے، کل آئیں گے تو میں خود حساب لوں گا ان بدبختوں سے۔ وَلَكِنَّ الظَّالِمِينَ بِآيَاتِ اللَّهِ يَجْحَدُونَ۔ اب یہاں سے رسول کے دلاسے کے لیے بہت سی آیات اور آ رہے ہیں، وَلَقَدْ كُذِّبَتْ رُسُلٌ مِّن قَبْلِكَ فَصَبَرُوا عَلَىٰ مَا كُذِّبُوا۔ انشاءاللہ یہ اگلی ڈر جاؤ نہ کو بھائی، کیا رہے انہیں چاٹ ختم ہو کبھی شروع کر لیا، پہلے سے دیکھ لے کوئی ختم کب ہوں گا، کیا کی موڈ میں آ گئے دس، نہیں ایسا پڑھ کے بتا دیا تو ہاں اگلا یہ سیکشن ہے بول کے ڈرنے کی ضرورت نہیں۔ چاہ پی لے کو خوشی اور ایک بار بھی پی لے کو، آرام سے نیت کر لے کو، جاؤ دوسرے بار آنا ہے ہفتے کو بول کے۔ ہاں سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔
الله